کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے ایک پاکستانی کبوتر پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا اور اس وقت یہ لوکل میڈیا میں بہت مشہور خبر تھی۔ انڈیا نے تو خیر کبوتر پر مختلف ٹرائل کرنے کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا تھا، لیکن اینیملز ویلی کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی حقیقت جب انگلینڈ میں ایک بندر کو جاسوسی کے الزام میں سچ مچ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ویسے تو جانوروں کی جاسوسی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مختلف جاسوسی ایجنسیاں دوسرے ملکوں میں جانوروں کے ذریعے جاسوسی کرتے رہے۔ اس سلسلے میں CIA نے کولڈ وار کے دوران جن جانوروں کو تربیت دی وہ انسانوں سے بھی زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ CIA نے تقریباً ہر جانور کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا، مثلاً کبوتر کو، حتیٰ کہ بلی کو بھی، لیکن پھر بھی کسی جانور کو باقاعدہ ٹرائل کے بعد اگر پھانسی دی گئی تو وہ ایک بندر نکلا۔ یہ واقعہ ہے نپولین کے دور کا، جب انگلینڈ پر ہر طرف سے دڑا دڑ حملے ہو رہے تھے اور دیہاتی لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب جنگ کے دنوں میں انگلینڈ کے ایک ساحلی گاؤں ہارٹ پول کے کچھ ماہی گیروں کو فرانس کا ایک تباہ شدہ بیری جہاز ملا۔ جب مقامی لوگوں نے اس جہاز کا معائنہ کیا تو اس میں سے ایک بندر نکل کھڑا ہوا۔ مقامی چشمدید گواہوں کے بقول اس بندر نے فرانسیسی فوج کی وردی پہن رکھی تھی، جس کی وجہ شاید فرانسیسی فوج کو محظوظ کرنا تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے فرانسیسیوں کے بارے میں بہت خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے نہ ہی کوئی فرانسیسی دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی کوئی بندر۔ انہوں نے جب یہ چھوٹی سی بالوں سے بھری ہوئی انسان نما مخلوق دیکھی تو وہ یہی سمجھے کہ یہی وہ دشمن ہے جس کے انہوں نے اتنے تذکرے سن رکھے ہیں۔ بندر کو ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ بندر سے کچھ اگلوا سکیں، مگر چونکہ بندر ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھا، اسی لیے اسے جنگی جرائم کا قصوروار مانا گیا۔ اسی جرم میں اس کو موت کی سزا سنا دی گئی اور ساحل سمندر پر لٹکا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا مزاحیہ اور عجیب تھا کہ ہارٹ پول کے شہریوں کو مونکی ہینگر یا بندر کو لٹکانے والے کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ ہارٹ پول کی فٹ بال ٹیم کو بھی مونکی ہینگر کے نک نیم سے جانا جاتا ہے۔ اسی بندر کی یاد میں ہارٹ پول کے 2 بڑے چوراہوں پر بندروں کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں اور ایک شاعر نے اس واقعہ پر ایک نظم بھی لکھی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس افسانوی کہانی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔